ہم روزے کو منفی لحاظ سے سوچنے کا شکار ہیں۔ یہ قابل فہم ہے، روزہ پرہیز ہے، یہ بغیر کھانے پینے کے رہنا ہے، یہ خدا کی طرف سے کوئی اور اچھا تحفہ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی کبھار ہی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم روزے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن مسیحی روزہ محض پرہیز نہیں ہے۔ مسیحی روزے کا مقصد در حقیقت حاصل کیے بغیر نہیں جانا ہے۔ ہمارا پرہیز ہمیشہ کسی بڑے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ مسیحی روزہ کسی مخصوص مسیحی مقصد کی خاطر پرہیز کرنا ہے۔ روزہ آج کل بہت سے حلقوں میں فیشن کے طور پر بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسیحیوں کو خدا کا کلام سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، نہ کہ ثقافت۔ ابھی ایک نسل پہلے آوازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ روزہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ بدل گیا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ غذائی ماہرین تبلیغ کر رہے ہیں جب صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے گا تو اس کے جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزو، فیشنیبل روزہ اور مسیحی روزہ میں کیا فرق ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ کلیدی فرق مسیحی مقصد ہے، ہم روحانی مقصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسیحی روزے کا ایک لازمی ناقابل تلافی پہلو ایک مسیحی روحانی مقصد ہے، چاہے یہ مخلصانہ دعا کو تقویت دے رہا ہو، یا خدا کی رہنمائی حاصل کرنا مقصد ہو، یا اس کی نجات، یا اس کا تحفظ، یا اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کرنا ہو، یا توبہ کا اظہار کرنا، یا اپنا غم ظاہر کرنا، یا اپنے کام کے لیے فکر مند ہونا، یا آزمائش پر قابو پانا اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنا، یا سب سے بہتر اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، اور اپنے روزے کے ساتھ یہ کہنا، آئے خدا میں تجھے اس سے بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ مسیحی روزہ اجر بخش ہے۔ خود مسیح کے الفاظ میں ایک بہت نمایاں جگہ پر واضح ہے۔ پہاڑی واز میں یسوع ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ چھپ کر روزہ رکھیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ تمہارا باپ جو پوشیدہ ہے تمہیں اجر دے گا۔ خدا روزے کا اجر دیتا ہے، لیکن کس طرح؟ سب سے پہلے ایک اہم وضاحت، روزے کا خدا اجر دیتا ہے ہماری قوت ارادی کا اعلان نہیں، بلکہ ہمارے خالی پن کا اظہار، اس کی طرف سے پر ہونے کی آرزو ہے۔ مسیحی روزہ ہماری اپنی طاقت سے نہیں آتا، بلکہ اس دل سے آتا ہے جو خدا خود ہم میں کام کرتا ہے، اور وہ طاقت جو خدا خود فراہم کرتا ہے۔ یہ سمجھنا ہماری طاقت یا قوت ارادی کے بارے میں نہیں، جب ہم اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے لیے دکھانے کے لیے، جب وہ اپنے آزاد اور غیر محدود فضل کے ذریعے بہت سارے انعامات دیتا ہے، مخلصانہ دعا کے جواب دیتا ہے۔ پہلا اور فوری جواب اس کا اجر ہے کہ ہمارا روزہ کس لیے ہے۔ روزہ عبادت کے لیے ایک قسم کی معاون کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ کچھ مخصوص درخواست کے ساتھ آتا ہے جو ہم خدا سے کر رہے ہیں۔ مسیح میں ہماری رسائی کے ذریعے یہ ایک غیر معمولی سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ روزہ روزمرہ کی دعا سے ایک اضافی شدت کے ساتھ خدا سے کچھ خاص التجا کرتا ہے۔ روزہ ایمان کی زندگی کا ایک خاص پیمانہ ہے۔ عام زندگی روزہ نہیں، معمول کی زندگی مستحکم حالت کی دعا ہے، اور دینے والے کو اس کے کھانے پینے کے تحائف سے لطف اندوز ہونا ہے۔ روزہ ایک خاص طریقہ ہے غیر معمولی دعا کے لیے، اور دینے والے کو دکھانے کے لیے ہم اس کے تحفوں سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مسیحی روزے کے حتمی اجر اور سب سے بہتر مقاصد کی طرف لے جانا ہے۔ خدا کی زمینی رہنمائی اور تحفظ اور نجات اور رزق سے زیادہ اس کا ابدی استقبال اور اس میں خوشی منانا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے بارے میں سکھانے کے لیے کھانے اور پینے کے لیے بہت سارے مشروبات بنائے ہیں۔ اس نے ہماری دنیا کو کھانے اور پینے کے قابل بنایا تاکہ جب ہمارا منہ بھر جائے تو ہم اس کی بھلائی کا مزہ چکھیں، اور یہ تجربہ سے جانتے رہیں کہ وہ کھانے پینے سے بہتر ہے۔ جب ہمارے پیٹ خالی ہو، روزہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ ہمارا خدا عظیم ہے۔ آج سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آؤ مول لو اور کھاؤ، آؤ مے اور دودھ بے زار اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو اسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے سنو میری، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ خدا خود مسیح میں وہ ہے جو بہترین کھانوں سے زیادہ سیر کرتا ہے، اور ہماری پیاس سب سے زیادہ پاکیزہ پانی، سب سے زیادہ دودھ اور بہترین مے سے بجھاتا ہے۔ اس میں ہماری روحیں اچھی چیزیں کھاتی ہیں، اور ہم غذائی خوراک سے خوش ہوتے ہیں۔ وہی ہے جو کہتا ہے میں پیاسوں کو زندگی کے پانی کے چشمے سے بغیر معاوضہ دوں گا۔ ہم جنہوں نے اس کی بھلائی کا مزہ چکھا اور دیکھا ہے، اب اس کی روح میں شامل ہو کر کہتے ہیں، جو پیاسا ہے اسے آنے دو، جو چاہتا ہے وہ بغیر قیمت کے زندگی کا پانی لے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے پیٹ میں درد اور ہماری آنتوں میں درد اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ مسیح یسوع ہی حقیقی کھانا ہے، ہماری روزمرہ کی روٹی نہیں، اور یہ کہ مسیح حقیقی مشروب ہے، وہ عام مشروب نہیں۔ مسیحی روزہ رکھیں گے جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا، کیونکہ ایمان والے
والے لوگوں کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ اس پر ایمان لانے کے مطلب ہے اس کے پاس آنا، ہماری روح کی بھوک کو مٹانا اور ہماری روح کی پیاس کو بجھانا اس کی بہترین باقاعدہ یاد دہانیوں میں سے ایک ہے۔ دوسرے کھانے پینے سے عارضی طور پر پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ روزہ کا عظیم اور پوشیدہ اجر خود خدا ہے، اپنا منہ کھول اور میں اسے برکتوں سے بھر دوں گا۔ جب ہم اپنا خالی پیٹ کرتے ہیں خدا مسیحی روزے کا بدلہ دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں کائنات میں خدا کے اصل مقصد سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات لطف اندوز ہونے اور اس میں مطمئن ہونے میں خود کو بڑا کرنے کے لیے، اور وہ اس کا بدلہ نہ صرف اس کے ساتھ دیتا ہے جو ہم اپنے روزے کے ساتھ مانگ رہے ہیں، بلکہ بالآخر اس کے ساتھ کہ وہ ہماری خواہش، لطف اور اطمینان کے طور پر ہمیں ملتا ہے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔